खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब खुदा के कलाम से बहुत प्यार करते हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनते और बहुत सारी कॉल्स हमें मौसूल होती हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मिलते भी हैं, बड़ी खुशी के साथ इस प्रोग्राम को देखते और इसका ज़िक्र करते हैं, जिससे हम और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं तो अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुंच सके। जो बरकत टीवी की एफ़र्ट है इसका आप साथ दें और इसके साथ मिलकर, इस विजन के साथ मिलकर काम करें ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम आपके वसीले भी पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल अशफाक साहब ने, थैंक यू सो मच। और खुदा उनका शुक्र हो, ये दोनों खुदा उनके खुदाम बड़ी तंदही के साथ, लगन के साथ और बड़े जज्बे के साथ खुदा उनकी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास हमारे लिए जो खुशी का सबब है कि ये खुदा के कलाम को बाकायदा तौर पर सीख रहे हैं। एफसी कॉलेज से ये दोनों खुदा के कलाम के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से इन्होंने पहले ग्रीक का कोर्स किया है और उसके बाद अब एमफिल के स्टूडेंट हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और हमारा ईमान है कि आप इनकी गुफ्तगू के वसीले से और इनके बोलने के वसीले से, सिखाने के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल अशफाक साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। जी, लेट्स प्रे। खुदावंद यीशु नासरी, हम एक मर्तबा फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें ये फ़ज़ल अता किया है कि आपके कलाम की बातों को जान सकें, सीख सकें और फिर हमारी जो कलीसियाई कम्युनिटी है उसके साथ बांट सकें, देखने वालों के साथ बांट सकें, ताकि इन सच्चाइयों के वसीला से वो तुझे जाने और उस नजात का तजुर्बा करें जो आपकी सलीब के वसीला से हमें और इंसानियत को मुयस्सर है। खुदावंद जी, इस सारे प्रोग्राम को जितनी भी गुफ्तगू होने वाली है, खुदा पास्टर अनिल को, पास्टर मुनव्वर को, बरकत टीवी की सारी टीम को हम तेरे हाथ में देते हैं और जितने देखने वाले हैं वो इस खुदावंद प्रोग्राम के वसीला से ब्लेस हों, मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहीनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजिज़ा दिखाया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है
बड़ा मारूफ ये हवाला जो आम तौर पे आप संडे स्कूल में और बाइबल कॉलेजेस में, चर्च में और दीगर मकामात पे सुनते हैं। चूँकि इसके साथ एक ट्रेडिशन, एक रवायत भी जुड़ी है। इस दिन हम चूँकि सब खजूरी इतवार में भी शामिल होते, तो हर दफ़ा ही, हर साल, बल्कि साल में और भी कई दफ़ा आप इस हवाले को सुनते भी हैं, कलाम को भी सुनते हैं और बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीखते हैं। आज हम इसी ताल्लुक़ से जानेंगे, सीखेंगे और हमारा ईमान है कि यकीनन इस पैसेज में से भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और बहुत कुछ आप नया जानेंगे। बड़ी नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। खुदाम जो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, भरपूर तैयारी के साथ हमारे साथ शामिल हैं और यकीनन हम सब के लिए ये बड़े बाबरकत बनेंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर अनिल जॉन साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर नवीं आयत में लिखा है, पास यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। क्या मतलब है इस आयत के? जी शुक्रिया। इस आयत का जो सियाक़ो सबाक है वो हमें 11वें बाब में मिलता है। मैं पहले इन आयात को पढ़ना चाहूँगा। और यहूदियों की ईद फ़िसा नज़दीक थी और बहुत लोग फ़िसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और ख़ास तौर पर 56 आयत में ये लिखा है, बस वो यस्सु को ढूंढते और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? खुदावन यस्सु मसीह ईद में नहीं गए थे जो पहला दिन था, इसलिए ये जो भीड़ थी देहातों से, मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठी हुई, इनके अंदर इतना तजस्सुस था खुदावंद यीशु मसीह को देखने का कि इन्होंने ये जब सुना कि खुदावंद यीशु मसीह इफ्राइम के इलाके से बैतनिया में आए हैं, तो सिर्फ 2 मील का फासला है यरूशलेम का, बैतनिया का। ये सारे इलाका जात एक दूसरे के करीब थे। तो ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ पहुंची कि खुदावंद यीशु मसीह या नासरत का यीशु, वो यीशु जिसने मुर्दे को ज़िंदा किया है, वो बैतनिया में उसी शख्स के घर में है जिसको उसने ज़िंदा किया है। इसलिए पहले ही बहुत बड़ी भीड़ थी जो ईद फ़िसा थी उसको मनाने के लिए। उसमें से चंद एक यहूदी, हालांकि ये पस यहूदियों में से अवाम लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर ग्रीक एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद थी यहूदियों की जो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गई। अब ये जो आयत है कहती है, पस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। ये यरूशलेम से आए हुए यहूदी थे और अनाजील के मुताबिक यरूशलेम के यहूदी ज़्यादातर खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ रहे हैं। जो वहाँ पर हैकल का जो इंतज़ाम था उसमें रहने वाले लोग, वहाँ की आम आवाम, उन्होंने हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की मुखालिफत की। उस वक्त हो सकता है कि बहुत सारे यहूदी जो ईद मनाने आए हों, उन्होंने भी इस मौजज़े के बारे में सुना हो कि किस तरह से लाजर को ज़िंदा किया गया। अब मैं यहाँ पर एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। इनके अंदर क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, सेंसेशन है, मिरेकल्स को लेकर, मिरेकल वर्कर को लेकर इनके अंदर बड़ी सेंसेशन है कि आए देखें उस शख्स को जो इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाता है। और हो सकता है कईयों को यकीन ना हो कि ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स जो मुर्दा काफ़ी 4 दिनों से, वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। तो जब उन्होंने देखा कि लाजर साथ बैठा हुआ है तो आप अंदाज़ा करें उनकी हैरानी वो किस कदर होगी कि ये बात जो हमने सुनी थी, क्योंकि ये जो यहूदी हैं ये सिर्फ यरूशलेम के ही नहीं, ये मुख्तलिफ इलाका जात से, रोम की हुकूमत से आए हुए लोग हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारे नाजरीन हैं उनके सामने एक नुक्ता रखना चाहूँगा। कई बार हमारे अंदर मसीह खुदावंद के लिए क्यूरियोसिटी होती है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर ये क्यूरियोसिटी सिर्फ ये सेंसेशन, उसकी सुपर नेचुरल
कुदरत को देखने तक ही महदूद है, मौजज़ात को देखने तक ही महदूद है, तो फिर हम में और इन यहूदियों में कोई फ़र्क नहीं है। ये देखकर भी ईमान नहीं लाए। इन्होंने लाजर को वहां पर बैठे हुए देखा है, लेकिन इसके बावजूद इनकी ज़िंदगियों में जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। तो मैं ये चैलेंज अपने नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी हम सिर्फ सेंसेशन की वजह से ना करें। हाँ, वो मिरेकल वर्कर है, लेकिन सबसे बड़ा उसका मौजज़ा नजात का मौजज़ा है। वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो गुनाह में जो मुर्दा रूह होती है उसको अपने कलाम की कुदरत से जिंदा कर सकता है। हम इस बात पर ज़्यादा गौर करें। शुक्रिया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं कि बहुत दफ़ा हम मौजज़ात के पीछे और मौजज़ात की वजह से इबादत में शामिल होते हैं और मौजज़ात की वजह से आते हैं। सो खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से इस बात की वजाहत करता है, इस बात की तालीम देता है। अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना ही की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान को देखें और इसके दूसरे बाब की जो आखिरी 2 आयात हैं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि बहुत सारे लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखकर उस पर ईमान लाए, लेकिन आगे लिखा है कि यीशु मसीह उन पर एतबार न करते थे। इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो सबको जानते थे। जानते क्या थे कि कल इनके लिए मौजज़ा ना हुआ तो ये सारे भाग जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये मौजज़ात वाले जो लोग हैं ना, इनके लाए हुए ईमान पर भी यकीन ना करते थे। उन्हें पता है कि ये सिर्फ कोई काम देखना चाहते हैं, किसी ना किसी ज़रूरत के लिए आए हैं, जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी ये चले जाएंगे। किसी लालच के साथ आए हैं, लालच पूरा हो जाएगा फिर ये चले जाएंगे, फिर कोई लालच होगा फिर ये इबादत के लिए आ जाएंगे। सो याद रखें कि खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से इस बात की वजाहत करता है। और फिर कोई बहुत बड़ी भीड़ की भी खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत ना थी। एक यहीं पे दूसरे ही बाब में जिक्र मिलता है कि बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान ला रहे कि, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे। कोई भीड़ है या खुदावंद यीशु मसीह को खालिस लोगों की ज़रूरत। इसलिए कैसी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतने बड़े पैमाने पे खिदमत की और इतने बड़े बड़े मिरेकल्स के इंसान उनको देखकर दंग रह गया और धूम मच गई खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के वसीले से। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह के जाते हुए आप देखें 120 की जमात है जो मौजूद है। मतलब कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को फ़कत खालिस लोगों की ज़रूरत है, अगरचे वो कम हों, अगरचे वो थोड़े हों, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहते ये हैं कि लोग खालिस्तन उसकी पैरवी, उसकी तालीम को कबूल करें, उसके पीछे चलें। एक और जो खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो चूँकि यीशु मसीह ने लोगों से जब रियलिटी की बातें की, हकीकत की, हमेशा की ज़िंदगी की बातें की, तो वो सारे शागिर्द जो मौजज़ात की वजह से मसीह पर ईमान ला रहे थे वो सारे के सारे जाना शुरू हो गए, क्योंकि अब उन्हें बड़ी सख्त ग़िज़ा मिल रही है। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा कि तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि मेरी बातें तो ऐसी ही हैं, मेरी तालीम तो ऐसी ही है। फिर जब एक नया मिरेकल खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाया है और 38 वर्ष के बीमार को शिफा मिली, उसके बाद फिर लोग आना शुरू हो गए मसीह को कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा फिर लोगों से कहा कि अगर तुम वाकई हकीकत में मेरे शागिर्द होना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे। अगर कलाम पे अमल नहीं करोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द नहीं हो सकते हो। सो बहुत ज़बरदस्त बात जो भी पास्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है कि हमें इस चैलेंज को लेना है, कबूल करना है कि क्या मौजज़ात की वजह से, मिरेकल्स की वजह से, वंडर्स की वजह से, साइंस की वजह से हम उसके पीछे हैं, या हकीकतन हम उसकी तालीम की वजह से, उसके कलाम की वजह से उसकी पैरवी कर रहे हैं। आज जितने नाज़रीन देख रहे हैं, अपना खुद भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एहतसाब कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि आया हम मौजज़ात की वजह से मसीह की इबादत करते हैं या उसकी तालीम हमारे दिल को लग गई है, हमारा उसका कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है।
اگر تو تعلیم کی وجہ سے آپ مسیحی ہیں، کلام کی وجہ سے مسیحی ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مسیحیت سے ہٹا نہیں سکتی۔ اگر معجزات ہیں تو کل نہیں ہوگا تو آپ پھر کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو تو معجزہ چاہیے۔ تو جو معجزات والے ہیں وہ کبھی بھی مسیح کے پیروکار درست طریقے سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ میریکل چاہتے ہیں، معجزہ چاہے کسی جگہ سے بھی، میں انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کس جگہ سے میریکل ملے گا، انہیں بس اپنا معجزہ چاہیے، چاہے کسی جگہ سے مل جائے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پاسٹر صاحب نے، جو پاسٹر نیل جان صاحب نے وضاحت کی، اس کے بعد جو 10ویں 11ویں آیت ہے یہاں پہ لکھا ہے، لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ کس نہج پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی نفرت جو ہے کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ نہ صرف خدا یسوع مسیح کو مارنا چاہتے ہیں بلکہ لازر کو بھی، کیونکہ لازر کی وجہ سے مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ ان دونوں آیات کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز۔ جی تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ آلریڈی کر دیا ہے کہ 11ویں باب کی جو کلوزنگ ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے اگینسٹ بھی پلاٹ ملتا ہے، اور فریسی اور جو سین ہیڈرن ہے بیسیکلی جو صدر عدالت ہے، اس نے یہ احکام جاری کر دیے ہیں کہ مسیح یسوع جہاں نظر آئے ہمیں رپورٹ کیا جائے تاکہ ہم اسے ختم کر دیں، کیونکہ وہ انہیں لگ رہا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بہت سا جو جوئش شریعت ہے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور وہ ایک نئے خدا کی یا نئے عقیدے کی ایجاد کر رہا ہے، تو انہیں یہ ایک ریلیجیس تھریٹ کے طور پر مسیح یسوع دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ مسیح یسوع نے بارہا انہیں انوائٹ کیا ہے کہ آپ میرے بارے میں انویسٹیگیٹ کرو، تاکہ جب تم انویسٹیگیٹ کرو گے تو پرانے عہد نامہ سے، تمہاری بائبل سے تمہیں میرے بارے میں مل جائے گا، تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ لیکن ان کی آنکھیں اس قدر بلائنڈ ہو چکی ہیں کہ وہ بائبل کی حقیقی جو سچائیاں ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے مسیح کو پہچاننے کی بجائے مسیح کے پیچھے پڑ چکے، کہ اس میں ان کے پولیٹیکل مفادات بھی شامل ہیں، ریلیجیس مفادات بھی شامل ہیں، تو بیسیکلی وہ بھی ایٹ سٹیک ہیں اگر دیکھا جائے تو اس لیے دے آر اگینسٹ ہم۔ نہ صرف انہوں نے مسیح کو مارنے کا فیصلہ کیا بلکہ لازر کو بھی، کیونکہ لازر از آبویسلی ایک لیونگ ٹیسٹیمونی ہے کہ وہ مر گیا تھا، 4 دن سے مردہ تھا، اور وہ چوتھے دن مسیح یسوع نے اسے زندہ کیا ہے۔ جان کی گاسپل میں اسے معجزہ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا گیا، سائن، نشان، اور جان کی جو گاسپل ہے وہ 7 مسیح کے نشانات پیش کرتی ہے، اور نشانات اس لیے جان کہتا ہے کیونکہ یہ ایسے کام ہے جو صرف خدا کی ذاتیاں کوئی ڈیوائن پرسن کر سکتا ہے۔ معجزات جو ہیں وہ پروفٹس نے بھی کیے، بعد میں اپوسلز نے بھی کیے، یا جتنے بھی منسٹر آف گاڈ ہوئے بائبل میں یا تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہوئے ہیں، تو خدا انہیں معجزات کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ لیکن جان اس لیے انہیں سائن بول رہا ہے کیونکہ یہ ڈرائیو کر رہے ہیں لوگوں کو خداوند کی طرف، ریالٹی کی طرف، ڈیسٹینیشن کی طرف ہے۔ جو لازر کا معجزہ ہے یہ اس لیے بھی بہت 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 اہم ہے کیونکہ یہ وہ معجزہ ہے جہاں پر مسیح یسوع نے مسیحی عقیدے کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ اس لیے میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم مسیح کی اس لیے پرستش نہیں کرتے کیونکہ اس کی تعلیم بہت اچھی ہے، ہم اس لیے اس کی پرستش نہیں کرتے کیونکہ وہ معجزے دکھاتا رہا ہے، ہم اس لیے اس کی پرستش نہیں کرتے کہ اس کی ذات میں فرض کرے بہت بہت اچھے اس کو ٹائٹل دے دیے جائیں، ہم اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ ہی از ریزوریکٹڈ ون، وہ جی اٹھا خداوند ہے۔ اس کے بارے میں جتنی نبوتیں تھیں، اس کے اپنے بارے میں جتنے دعوے تھے، اس نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ انہیں سچ ثابت کیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جو شخصیت ہے، نمبر 1 اس نے کبھی اپنے آپ کو ریزوریکٹ نہیں کیا، پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں مردوں کا زندہ ہونا ملتا ہے، نئی میں بھی ملتا ہے، لیکن سیلف ریزوریکشن، ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے جو ریزوریکشن ہے یہ صرف اور صرف مسیح کی ذات ہے، اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب لازر کو زندہ کر دیا گیا ہے تو آبویسلی یہ ایک بہت بڑا سائن ہے، اور لوگ ڈیکوڈ کر رہے ہیں، لوگ ایسا نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں یا ان پڑھ ہیں یا لا علم لوگ ہیں، نو، جو یہودی معاشرہ تھا یہ پیورلی شریعت اورینٹڈ جو تھا معاشرہ تھا، جہاں پہ شریعت کوٹ کوٹ کے لوگوں میں بھری ہوتی تھی، تو وہاں کا تو ایک عام شخص بھی جو ہوتا تھا وہ بھی بائبل مقدس سے کافی اچھی واقفیت رکھتا تھا، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سارے معجزے ہو رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، یہ
کوئی تو ہے جس کے بارے میں بائبل نے بتایا ہے, کوئی تو ہے جس کے بارے میں ہماری شریعت بیان کرتی ہے, نبیوں نے کلام کیا ہے, اور وہ اس کشمکش میں ہیں. جان اگر 6 باب میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جب یسوع مسیح نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا تو لوگ اس بات پر اتر آئے تو کہ وہ اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے. کیونکہ انہوں نے ڈیکوڈ شاید کر لیا تھا کہ یہ وہی مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں پر بھی یہی ایشو ہے کہ یسوع نے جب لازر کو زندہ کیا تو پیپل آر بلیونگ ہم, لوگ اس کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں 4 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, دیکھیں جو معجزہ مسیح نے کیا ہے اسے بھی فریسی مارنا چاہتے ہیں. آج کون سی ایسی آپ کی زندگی میں میریکل ہے, ٹیسٹمونی ہے, یا آپ کی جو مسیح کے ساتھ ایک انسیت ہے, اس کا جو ایک وجہ ہے, اس کو ابلیس بڑی جلدی ٹارگٹ کرتا ہے. یہ آپ کی ڈیووشنل لائف ہو سکتی ہے, یہ آپ کی دعائیہ زندگی ہو سکتی ہے, یہ آپ کا بائبل مقدس پر دھیان لگانا, اس میں ٹائم گزارنا ہو سکتا ہے, یہ آپ کے کام پر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں آپ کی ایمانداری اور وفاداری بھی ہو سکتی ہے, جس کو دشمن اٹیک کرتا ہے, بہت طریقوں سے اٹیک کرتا ہے. اور جتنے دیکھ رہے ہیں یہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے دشمن آپ کی کریڈیبلٹی کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی دوسروں کے لیے فکر بھی ہو سکتی ہے جس کو دشمن اٹیک کر سکتا ہے, یا آپ کی جو قابلیت ہے انجیل کو سپورٹ کرنے کی اپنے وقت کے ساتھ, اپنے پیسے کے ساتھ, اپنی پارٹیسپیشن کے ساتھ, اس کو شاید ابلیس جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. تو یہ لازر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہی از اے لیونگ ٹیسٹمونی. آج بھی ابلیس ایسا ہی کرتا ہے. دوسری چیز جو میں اس ٹیکسٹ میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سائنز آر امپورٹنٹ, معجزات امپورٹنٹ ہیں. پاسٹر نیل نے بھی اس پہ بات کی, پاسٹر منور نے بھی بات کی کہ معجزے امپورٹنٹ ہے. یہ مسیح کی قدرت کا, اس کی خداوندیت کا, اس کی قادر مطلقیت کا ثبوت ہے, لیکن معجزے سب کچھ نہیں ہے. مسیح کو جس بات کی سب سے زیادہ اس کی فکر آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک پرسنل, انفرادی اور ذاتی رشتہ قائم کریں, اور یہ معجزات سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہ اس کی شخصیت کو جاننا ہے, اس میں آرام پانا ہے, اور اس کو گہرے طور پر تجربہ کرنا ہے. تیسری بات, اگر آپ غور کریں تو لازر کو جب ریزوریکٹ کر دیا گیا ہے تو لازر بھی اب انڈر اٹیک ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ کرسچن لائف جو ہے یہ ہمیشہ انڈر اٹیک رہتی ہے. یہ سفرنگ کے لیے آرڈین کی گئی ہے. مسیحی زندگی جو ہے یہ مصیبتوں کے لیے, دکھوں کے لیے اسے مخصوص کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو پال کی تھیولوجی کے مطابق ہم مسیح کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں, اور ہم تب تک مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جب تک ہم اس کے دکھوں میں شامل نہ ہوں. اس لیے اگر آپ کسی بھی طور پر سفرنگ کا سامنا کر رہے ہیں, مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, شاید وہ بیماری کی صورت ہو سکتی ہے, وہ مخالفت ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے گرد آپ کو جو ہے مصیبتوں نے گھیرا ہے, انہیں خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ مصیبتیں مجھے مسیح کی شبیہ پر ڈھال رہی ہیں. چوتھی اور آخری بات کہ اگرچہ فریسی جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ لکھا ہے خود آئے ہیں دیکھنے, تاکہ وہ لازر کو آ کر دیکھیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جسے مسیح نے زندہ کیا ہے. بہت دفعہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں اور وہی اپنا ایمان بنا لیتے ہیں, اور خود ریسرچ نہیں کرتے, خود کوشش نہیں کرتے, خود جو ہے وہ اس کو جاننے کی ہمارے اندر جو ایک قابلیت ہوتی ہے ہم اسے مار بیٹھتے ہیں. آج میں آپ کو یہ ضرور انوائٹ کرنا چاہوں گا, آپ کا جو بھی بیلیف ہے, آپ جس طریقے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, دیٹ از آل رائٹ, کیونکہ آپ کو جو سکھایا گیا ہے وہ آپ نے سیکھا ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور انوائٹ کرنا چاہوں گا, آئیں خود بائبل کو پڑھیں, خود اس کی انویسٹیگیشن کریں, خود دیکھیں کہ کیا کرائسٹ یا مسیح اس قابل ہے کہ وہ آپ کو سیو کر سکتا ہے یا نہیں ہے, یا صرف ایک محض نبی ہے. نو. اور جب آپ خود انویسٹیگیٹ کریں گے تو آئی بلیو یو ول میٹ ہم اینڈ یو ول ایکسپیرینس ہم, اور پھر آپ ریلائز کریں گے کہ یس ہی از دا مسیح اور یہ میرا خدا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور بڑے زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں کہ جیسے یہاں پہ لازر کو مارنے کی بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے. یہودیوں نے ایکا کیا ہوا ہے کہ چلو خدا یسوع مسیح کو تو مارنا ہی ہے, لیکن اگر لازر بھی زندہ رہا تو بھی جلال تو مسیح کو ملے گا, یا اس کے میریکل, اس کی جو معجزات ہے اس کی تو دھوم مچی رہے گی. تو چلو ہم لازر کو ہی
قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو یہ نہ صرف لازر کے ساتھ پلاننگ تھی, شروع سے آپ دیکھیں ابتدا سے ہی ایسا چل رہا ہے, آج بھی ایسا ہی ہے. جو خدا کے ماننے والے ہیں, جو مسیحی لوگ ہیں اور جو ایمان رکھنے والے ہیں خداوند یسوع مسیح پر, ان کے لیے یہ کٹھن وقت جو ہے یہ شروع سے ہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کی پیش گوئی کی ہے کہ ایمان رکھنے کے باعث تمہاری جانوں کو بھی خطرہ ہے, تم پر بھی اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں. سو اس لیے مسیحیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. کبھی دکھ تکلیف یا اظہار ثانی کا وقت آتا ہے تو بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے, کوئی ملک سے بھاگنا چاہتا ہے, کوئی کسی طرح کا کوئی ہتھ کنڈا نکال لیتا ہے. سو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں پہلے ہی سے مسیحیوں کو بتا دیا گیا ہے, اس بات کے لیے اس بات کی تعلیم دے دی گئی ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر آئیں گے, زیادتیاں ہوں گی اور ایمان کی وجہ سے ستائے جائیں گے, دکھ اٹھائیں گے. تو جب سب کچھ بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدام کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے. خدام کے وسیلے سے ہم نے بہت ساری نئی باتوں کو جانا ہے, سیکھا ہے. ابھی ہم گفتگو کا ایک دفعہ پھر سے آغاز کریں گے اور پاسٹر انیل جان صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 12ویں آیت میں لکھا ہے, دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے. یہاں دوسرے دن سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی پہلا دن ہوگا, یہ اس کا دوسرا دن ہے, تو یہاں دوسرے دن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اصل مسودے لکھے گئے یونانی میں تو اس وقت جو گیپ تھا وہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے اس بات کو پہچاننا کہ کب نیا حصہ شروع ہوا ہے, اس لیے کچھ کوشچنز دیے جاتے تھے. اور جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے دوسرے دن بہت سے لوگ, تو یہ جو جملہ ہے یہ اشارہ ہے پڑھنے والے کے لیے کہ اب ایک نیا حصہ شروع ہونے والا ہے. اگر آپ 12ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں جو یہاں پر لکھا ہے, اس کے مطابق ہمیں حساب لگ جائے گا کہ یہ دن کون سا ہے. لکھا ہے کہ فسح سے 6 روز پہلے, یہ وہ پہلا دن ہے جس کی وجہ سے اس کو دوسرا دن کہا جا رہا ہے. اب 6 روز کا ہم حساب لگائیں تو جو پہلا دن گزر گیا ہے وہ دن جس میں خداوند یسوع مسیح مریم, مرتھا اور لازر کے ساتھ تھے, وہ سبت کا دن تھا. اگر وہ سبت کا دن تھا تو یہ آج جو دن ہے یہ اتوار کا دن بن رہا ہے. اور یہ دن مسیحی تاریخ میں اور ہر لحاظ سے بڑا اہم دن ہے. ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس دن کے بعد پیشن ویک شروع ہو جاتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پیشن ویک خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے اہم ترین وقت ہے. اس میں جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی, اس میں جو میریکلز کیے, اس میں جو باتیں کی, ایک ہی میریکل ہے صرف جو درخت کے سوکھ جانے کا ہے, اور اس میں بھی ایک تمثیل پائی جاتی ہے. یہ دن نہایت اہم ہے اور اس دن میں بہت ساری بھیڑ موجود ہے. یوسفیس مورخ کے مطابق 27 لاکھ کے قریب یہاں پر لوگ عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ایک بڑی بھیڑ ہے جو ایک بڑے واقعے کو دیکھنے کے لیے خداوند نے جمع کر دی ہے. اس کے بعد پیشن ویک, اور پیشن ویک کے بعد خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت ہے. تو یہاں پر میں ایک بات جو واضح کرنا چاہوں گا, آپ جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھتے ہیں, ڈیز کو پڑھتے ہیں, ان کو جب آپ کارنولوجیکل طور پر دیکھتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب آپ اناجیل متوافقہ کو پڑھتے ہیں ان کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے, لیکن یوحنا کی جب ہم پڑھتے ہیں تو یوحنا نے خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی یروشلم میں خدمت پر فوکس کیا ہے. جب جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں تھے اس نے ان دنوں کا ذکر زیادہ کیا ہے. میں ایک روز پیشن ویک پر غور کر رہا تھا.
खुदावंद यीशु मसीह के दिनों की तरतीब पर। अब ये बात तो वाज़ेह है कि सब्त के रोज़ सफ़र नहीं किया जा सकता था। खुदावंद यीशु मसीह ऑब्वियसली जुम्मे के रोज़ बैतनिया में पहुँचे होंगे, जो जुम्मे की नाइट होगी उसमें खुदावंद यीशु मसीह पहुँचे होंगे। पूरा दिन उनका स्केड्यूल है, सारा दिन उन्होंने लोगों के साथ गुजारा है। अगले दिन अनाजील मुतवाफ़ा कहती हैं खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे उठ खड़े हुए थे। ये लिखा हुआ है, यूहन्ना ने तो इसको वाज़े नहीं किया, लेकिन इस दिन के बारे में जो दूसरे एवेंजलिस्ट हैं वो ये बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे उठ खड़े हुए। और देन इस दिन के बाद आप बाकी तमाम दिनों का जब मुताला करते हैं, वेरी इंटेंसिव डे, और दिन जब ख़त्म हो जाता, खुदावंद यीशु मसीह की ये रूटीन थी। एवरी इवनिंग और नाइट खुदावंद यीशु मसीह या तो बैतनिया में होते या जैतून के पहाड़ पर होते। और इन दो जगहों में यीशु मसीह के होने का मकसद क्या था? मैं इस बात को देख रहा था कि इस दौरान खुदावंद यीशु ने अपने मेल जोल का सर्कल जो है बड़ा क्लोज कर लिया है। मरियम, मार्था, लाजर, ये उसके बड़े करीबी लोग थे। लाजर को उसका दोस्त कहा गया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत नज़दीक है, वो बड़े करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। और जैतून के पहाड़ पर दो एक्टिविटीज़ थीं, वहाँ पर वो शागिर्दों को तालीम देते, दुआ करते, ये काम, और हैकल में भी वो यही कुछ करते। तो जब दिन का यहाँ पर जिक्र है, इसमें मैं ये नुक्ता प्रोमिनेंट करना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में इवन एक एक डे में बड़ा प्लान, मंसूबा नज़र आता है। जो दूसरी अनाजील हैं वो ये बताती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारे दिन को पहले से प्लान कर रखा था कि इस दिन मैंने क्या क्या करना है। तो प्लानिंग, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आती हैं। अगर आप इन बातों को देखना चाहते हैं तो इस दिन को, इससे पहले जो दिन है, और पैशन वीक को अच्छे तरीके से स्टडी करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ये जो दिन है ये एतवार का दिन है और ये पाम संडे का दिन है, और इसके बाद ये दिन और बाकी दिन बड़े जो अहम दिन है खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के, वो शुरू हो जाते हैं और हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और चूँकि कॉन्टेक्स्ट ही हमारी रहनुमाई करता है और जो पस मंज़र है वही बताता है कि ये किस चीज़ का दूसरा दिन है। मतलब ये कोई किसी महीने की बात नहीं की जा रही है, किसी साल की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ईद फ़सा को ख़ास तौर पे यहाँ पे मरकज़ निगाह बनाया गया है, ताकि अब हम ईद फ़सा पर गौर करें, सीखें, जानें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में और ख़ास तौर पे मसलूबियत में, खुदावंद के जान देने में जो ईद फ़सा का ज़िक्र है, ये किए बगैर ये मसलूबियत को समझना जो है वो हमारे लिए ख़ासा मुश्किल है। अगर हम ईद फ़सा को समझते हैं, जानते हैं, पस मंज़र को जानते हैं, तो हमारे लिए मसलूबियत को समझना बड़ा आसान हो जाता है, और हम ख़ास तौर पे नविश्तों के बारे में जान सकते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी के ताल्लुक़ से जान सकते हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। जो कुछ भी किया जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कर रहे हैं, ये पहले से तयशुदा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो गए हैं, एकदम से खुदावंद यीशु मसीह को ख्याल आ गया कि अब मैं जान दे दूँ। और ये सारा कुछ खुदावंद की पाक मर्ज़ी से प्री प्लान्ड है। खुदावंद जिंदा खुदा ने ये प्लान, आपको याद होगा जब ज़मीन पे पहला गुनाह हुआ, तभी खुदा ने ये प्लान दुनिया को दे दिया था कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। सो ये जो सलीब का काम है, मसलूबियत का काम है, ये खुदावंद जिंदा खुदा ने ख़ुद इसकी गुड न्यूज़ और खुशखबरी दी। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जब इस इंजील या इस तसनीफ़ को कलमबंद करें खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से, तो याद रखें कि मुक़द्दस यूहन्ना चारों मुसन्नफ़ीन में से, जो अनाजील अरबा के मुसन्नफ़ीन हैं, मुक़द्दस मत्ती रसूल हैं, मुक़द्दस मरकुस हैं, मुक़द्दस लूका हैं, इनमें से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल वाहिद वो रसूल हैं, लिखारी हैं, वाहिद वो मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के तमाम वाक़यात को तरतीब के साथ लिखा है। जैसे अभी ज़िक्र भी किया है पास्टर अनिल साहब ने कि मुक़द्दस यूहन्ना ने इन तमाम चीज़ों को, आप देखें पहला मौजज़ा
یہ بتایا گیا خاص طور پہ کہ پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کانہ گلیل میں کیا. اس کے بعد ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی خدمت، کہاں خداوند یسوع مسیح گئے، کہاں انہوں نے وقت گزارا ہے، اور اب خاص طور پہ پیشن ویک کو بھی جو مصلوبیت کا ہفتہ ہے اس کو بھی بڑی ہی وضاحت کے ساتھ پہلے دن سے شروع کیا ہے تاکہ لوگ جانیں سمجھیں. عید فصح کا ذکر کیا ہے، اس عید کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ خداوند یسوع مسیح اب کرنے کیا جا رہے ہیں. کیونکہ یہودیوں نے تو پلان کیا ہوا تھا اسے مارنے کا، قتل کرنے کا. پھر ان کے اندر ہی لوگ تھے سنہڈرن میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ عید گزر جائے تاکہ عید پہ بلوا نہ ہو. خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ عید پر خداوند یسوع مسیح جان دیں. تو دیکھیں کہ خدا کی مرضی پوری ہوئی ہے یا یہودیوں کی، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے یا پکڑوائے جانے کے لیے پیش کر دیا. تو دراصل یہ خدا کا ارادہ، خدا کی مرضی تھی تاکہ وہ اگرچہ یہ پلاننگ یہودیوں نے کی ہوئی تھی کہ تھوڑا ڈیلے کر لیتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا اور یسوع مسیح کی بھی مرضی یہ نہیں تھی کہ یہ ڈیلے کیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عید فصح پر ہی وہ اپنی جان. تو اس عید کے تعلق سے ذکر ہے کہ پہلا دن تو پیچھے ہم نے 12ویں باب میں آغاز میں دیکھا ہے، یہ اب دوسرا دن ہے. دوسرا دن تو عید کا ہے، لیکن ہفتے کا یہ جیسے اتوار کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن آپ جانتے ہیں سبت کا دن ہے، اگلا دن جو ہے یہ اتوار کا. سو آج اتوار کا روز ہے جس میں یہ گفتگو ہوگی اور جس تعلق سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے. بڑی زبردست گفتگو جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر ایک تو دوسرا دن ہم نے سیکھا ہے کہ یہ کس چیز کا. ایک اور بڑی چونکہ مقدس یوحنا کی بھی باقی مصنفین کی طرح کوالٹی ہے کہ وہ جگہ ضرور مینشن کرتے ہیں کہ جگہ کون سی ہے. سو آج کے دور میں بھی مطلب ہسٹوریکلی اگر کسی نے جاننا ہے مسیح کے تعلق سے تو وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا، کس کا دور تھا، حکومت کس کی تھی، گورنمنٹ کس کی تھی، بادشاہ کون تھا. ساری ڈیٹیل ہمیں اناجیل میں دی گئی ہے. تو یہاں پہ ایک اور بڑا نام جو یروشلیم کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ لکھا ہے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلیم میں آتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو پہلی آیت ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ بیتنیہ میں ہے. اوبویسلی رات خدا یسوع مسیح بیتنیہ میں ہے، دن وہ ڈیلی یہ روٹین تھی یسوع مسیح کی یروشلیم میں آتے تھے. تو یہ یروشلیم دنیا میں ہمیشہ ہی توجہ کا مرکز رہا. جب سے یروشلیم قائم ہے آج تک، آج بھی ایسا ہی ہے، یروشلیم کی لڑائی ہے پوری دنیا میں. سو یہ کیوں اتنا توجہ کا مرکز ہے، کیا وجہ کیا ہے اس میں؟ تھینک یو سو مچ. اس کانٹیکسٹ میں تو آبویسلی یروشلیم کی طرف مسیح یسوع اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ عید فصح ہے. تو عید فصح کے لیے آبویسلی کیونکہ وہاں پر ہیکل ہے، ٹیمپل ہے جہاں پر سیکریفائسز آفر کی جاتی ہیں، اور یہودی پوری دنیا سے جہاں کہیں پر بھی وہ پھیلے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ آتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک فریضہ تھا کہ آپ نے 20 سال سے جتنے بھی عمر کے زیادہ لوگ ہوتے تھے ان کے لیے فرض تھا کہ وہ یروشلیم میں پہنچے عید فصح پر، عید پینتیکوست پر اور پھر عید قیام پر، تاکہ اس سے ایک تو یہ کہ خداوند کون ہے، زندہ خدا کون ہے، یہ ان کے مائنڈ، ان کے ذہن و اذہان میں بنا رہے، ان کا ایمان خداوند پہ بنا رہے، اور سیکنڈ وہ اپنی جو نیشنل یونٹی ہے اسے قائم رکھ سکیں. اور وہ اسی طریقے سے لوگ آتے ہیں اور وہ نیشنل یونٹی کا بھی، ریلیجیس اور نیشنل دونوں کا وہ اظہار کرتے ہیں. اینی ہاؤ یروشلیم کا جب ہم مطلب دیکھتے ہیں لفظی طور پر تو اس کا مطلب ہے سٹی آف پیس، امن کی جگہ یا امن کا شہر. اسے بائبل مقدس میں مختلف ناموں سے پکارا. لیکن یہ امن کا شہر رہا نہیں آج تک. ہاں بالکل، آئی ایم گوئنگ دیئر. سو اس کی بھی ایک وجہ ہے. سو یروشلیم کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، جیسے سیون کہا گیا ہے، سیون کا پہاڑ بھی کہا گیا ہے. پھر اس کو بہت امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سٹی آف ڈیوڈ، داؤد کا شہر کہا گیا ہے، جو کہ یہودی بادشاہ تھا. اور پھر اسے خداوند کا پہاڑ بھی کہا گیا ہے. اس کے لیے اور بھی نام ہے لیکن یہ وہ نام ہے جو بہت مشہور ہیں یا بنیادی ہیں جو یروشلیم کے لیے متبادل استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نام آ رہا تو یہ یروشلیم کی طرف اشارہ ہے یا یروشلیم کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے پوری زمین پر جو سب سے مقدس ہے، ہولیسٹ پلیس ہے.
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہوہ یہاں رہتا ہے، یہاں پر وہ مقیم ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، یہاں پر وہ مقیم ہے جس نے آسمانوں کو تان دیا ہے اور زمین کو پانی پر پھیلا دیا ہے، یہاں پر وہ مقیم ہے جو فرشتگان کو بنانے والا ہے، یہاں پر وہ مقیم ہے جو لوسیفر کا بنانے والا ہے، یہاں پر وہ مقیم ہے جہاں پر جو سب کچھ کا بنانے والا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ سب کا بنانے والا اور اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔ سو یہودی جو ہے اس لیے مانتے ہیں کہ یہ سب سے ہولیسٹ پلیس ہے جہاں پر خداوند رہتا ہے۔ جو لفظ یروشلم ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے عبرانی زبان میں، ایک ہے یرو اور دوسرا ہے سالم، ٹھیک ہے۔ یرو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، اور سالم کا مطلب پیس ہے، جسے اگر مزید ایکسپینڈ کیا جائے تو اسے کمپلیٹنس یا ہولنس کہا جاتا ہے۔ جو پیس ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز میں کمپلیٹنس ہو، کسی چیز میں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے، اس کو بیسیکلی پیس کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیس ہے ایبسنس آف کانفلکٹ، ٹھیک ہے، ہمارے مطابق اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہے تو پھر یہ پیس ہے، لیکن ہیبرو جو ورڈ ہے اس کے مطابق پیس ہے ہولنس کا نام، کمپلیشن کا نام، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، کسی چیز میں کسی قسم کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں محرومیت نہ ہونا، اس کو وہ پیس گردانتے ہیں۔ اگر ان دونوں لفظوں کو غور سے اسٹڈی کیا جائے اور اکٹھا کیا جائے تو پھر بنتا ہے کمپلیٹنس کو دیکھنا، ہولنس کو ایکسپیرینس کرنا، جو صرف اسی لیے یہودی رائٹلی اس پلیس کو ہولیسٹ قرار دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر خداوند رہتا ہے جو ہولنس کا منبع ہے، جو کمپلیٹنس کا سورس ہے وہاں پر۔ اور کمپلیٹنس سے کیا مراد ہے؟ کمپلیٹنس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ فزیکلی، ایموشنلی، سوشیولوجیکلی، ہر لحاظ سے آپ کمپلیشن کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر خداوند رہتا ہے، یہاں پر اس کی پرستش کی جاتی ہے، یہاں پر اس کی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یروشلم جو ہے یہودیوں کے لیے تو آبویسلی بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان یہودی رکھتے ہیں کہ جہاں پر ابراہم نے اسحاق کی قربانی دی۔ جینیسس 22 باب میں اگر ہم جائیں تو ابراہم نے اسحاق کو وہاں پر کیا کیا؟ موریا کے پہاڑ پر آفر کیا۔ پھر جو ہے یہ وہ شہر ہے جس کو داؤد نے فتح کیا، اور 1000 سال مسیح سے پہلے قبل از مسیح اس کو نہ صرف فتح کیا بلکہ اس کو اسرائیل کا کیپٹل بھی بنایا، جو اس شہر کو سیاسی اہمیت عطا کرتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ اسرائیل کا کیپٹل ہوگا، یعنی کہ یہاں سے پورے اسرائیل کو آپریٹ کیا جائے گا، یہاں سے فیصلے لیے جائیں گے، یہاں سے ان کی فلاح کے، ان کے تحفظ کے، ان کی پروویژن کے سارے فیصلے یہاں سے لیے جائیں گے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس شہر کو اور اہم بنا دیتی وہ یہ ہے کہ داؤد کے بعد سلیمان نے جو اس کا بیٹا تھا یہاں پر ہیکل کو تعمیر کروایا، ٹیمپل کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، وہاں پر اس کو کنسٹرکٹ کیا۔ اور ٹیمپل میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عہد کا صندوق۔ عہد کا صندوق جو ہے یہ اس میں 3 چیزیں ہوتی تھیں، میں تھوڑا سا اس کو ٹچ آن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس میں ہوتا تھا ہارون کا عصا جو ہارون کے پاس تھا، دوسرا اس میں من شامل تھا جو آسمان سے روٹی گری تھی اس کو من کہا گیا ہے، وہ شامل تھا، اور تیسرا اس میں وہ پتھر کی لوہیں شامل تھی جس پر موسیٰ کو خدا نے احکام لکھ کر دیے۔ اب یہ تینوں چیزیں کس چیز کی ریفلیکشن؟ نمبر 1 راڈ جو ہے یا عصا جو ہے یہ خداوند کی اتھارٹی اور اس کی اپنے لوگوں کے لیے جو تحفظ ہے اس کا اظہار ہے کہ میں پروٹیکٹر ہوں۔ اس کا ذکر داؤد اپنے 23 زبور میں بھی کرتا ہے، تیرے عصا سے اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ پھر جو مینا ہے، جو من ہے، یہ پروویژن کو پریزنٹ کرتا ہے کہ خداوند پرووائڈر ہے۔ من کب آیا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، خداوند نے آسمان سے بارش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند پرووائڈر ہے۔ پہلا جو ہے وہ خداوند کو پروٹیکٹر، تحفظ دینے والا پیش کر رہا ہے، دوسرا خداوند کو مہیا کرنے والا پیش کر رہا ہے، اور تیسرا امپورٹنٹ پتھر کی لوہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند کا کلام قائم ہے، اٹ کین ناٹ بی شیکن، اسے ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو کسی بھی طریقے سے اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی، اسے کسی بھی قسم کی ایڈیشن نہیں ہو سکتی، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں ہو سکتی۔ لیٹر یہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح نے جو ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہے اس نے خدمت کی۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح یسوع نے اپنی زندگی کا اختتام کیا، اور یہ وہی واقعہ ہے کہ مسیح یسوع یروشلم آئے ہیں تاکہ ان کی خدمت اور ان کی زندگی یہاں پر جو زمینی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور یہ ایسا وہ کیسے کرنے والے ہیں؟ صلیب پر اپنی جان دے کر۔ پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح یسوع کو دفنایا گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح یسوع جی اٹھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو جو ہے وہ کمیشن کیا کہ وہ ساری دنیا میں جائیں، انجیل کی منادی کریں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح یسوع زکریا کی نبوت کے مطابق دوبارہ آنے والے ہیں۔ اب چونکہ یہ جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ یہاں پہ ہمیشہ کانفلکٹ رہتا ہے، کیوں رہتا ہے؟ نمبر 1، یہ پریزنس کی جگہ ہے خداوند کی حضوری کی، اور ایول کی فورسز ہمیشہ خداوند کی حضوری کو ریپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ پولیٹیکل اور جو ریلیجیس سگنیفیکینس کی پلیس ہے، اور ہر کوئی اسے پانا چاہتا ہے، ہر کوئی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی اگین یہ خداوند کی وہ جگہ جس کو خداوند نے چنا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اٹس اے پلیس آف بلیسنگ وچ از ٹرو، لیکن ایز اے کرسچن ہمارے لیے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہولی اسپرٹ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اب خداوند زمینوں میں قائد نہیں ہے، اب خداوند خطوں میں قائد نہیں ہے، اب وہ آپ میں اور مجھ میں ہے، اور اس کی حضوری آپ میں اور مجھ میں آ کر رہنا چاہتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اس بات کی تصدیق خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کی جب سامری عورت سے کلام کر رہے تھے کہ اب باپ کی پرستش کسی جگہ پر، کسی مقام پر نہیں، بلکہ جہاں پر بھی ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں اس کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور بڑے زبردست پوائنٹس جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اس یروشلم کے حوالے سے کہ کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل رہا ہے اور آج بھی ہے، اور اسی تعلق سے ہم اور اس کی وضاحت جانیں گے، سیکھیں گے، لیکن آئندہ ایک نئے پروگرام میں خداوند کے فضل سے ہم اور اس حوالے کی ڈیپتھ اور گہرائی میں جائیں گے، اور یقیناً جس طرح سے آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بڑا بابرکت رہا، اسی طرح سے آئندہ بھی آپ بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمونیو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔